بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، لغوی اعتبار سے محرم کے معنی معظم، محترم اور معزز کے ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ بھی اعزاز، احترام اور عظمت و فضیلت والا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام محرم ہے۔ اگر ہم سن ہجری کا دوسرے رائج شدہ سنین سے مقابلہ کریں تو یہ سن ہجری دوسروں سے ممتاز نظر آئے گا۔ سن ہجری کی شروعات چاند سے بنا کر اسلامی مہینوں کو چاند سے جوڑ دیا گیا۔ قمری نظام انسانوں کا کھڑا ہوا نظام نہیں بلکہ خالص فطری نظام ہے۔ اللہ نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اسی وقت یہ نظام بھی مقرر فرما دیا تھا۔ ان خیالات کا اظہار مفتی محمد تھانوی، ناظم جامعہ اسلامیہ دارالعارفین قصبہ تھانہ بھون نے کیا۔ چونکہ اسلام بالکل سادہ، عاجز و انکساری والا آسان مذہب ہے، لہذا چاند کے ذریعے ہر علاقے کے لوگ چاہے جنگلوں، پہاڑوں، جزیروں میں رہتے ہوں، ان کے لیے آسان ہے کہ اپنے معاملات چاند کے مطابق طے کر لیں۔ اس میں کوئی مشکل بھی نہیں، پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب آسانی سے حساب کر سکتے ہیں، اس لیے کہ چاند ہر جگہ نکلتا ہے۔ کسی مشکل حساب و کتاب کی ضرورت نہیں، جبکہ دوسری تاریخوں میں یہ بات نہیں، اور اس کے برعکس دیگر تقویمیں ہر آدمی آسانی سے معلوم بھی نہیں کر سکتا۔ احادیث مبارکہ میں محرم الحرام کے مہینے کی متعدد نصوص کے ذریعے فضیلت بیان کی گئی ہے، حتیٰ کہ بعض سلف نے اس کو اشہر حرم میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ محرم کا مہینہ انتہائی اہمیت اور فضل و شرف کا حامل مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت بتلانے کے لیے اسی کو اللہ کا مہینہ فرمایا گیا، ورنہ تمام مہینے اور دن اللہ ہی کے مخلوق ہیں اور اسی کے حکم سے روا دواں ہیں۔ مذکورہ حدیث سے صرف 10ویں تاریخ یعنی عاشوراء کا روزہ مراد نہیں بلکہ محرم کے مہینے کے عام نفلی روزے مراد ہیں، لہذا اس مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نیز 10 محرم کے روزے کی الگ مستقل فضیلت ہے۔ یوم عاشوراء جو بڑی عظمتوں اور غیر معمولی خوبیوں کا دن ہے، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس میں اول یا آخر ایک دن کا اضافہ کر لیا کرو تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو۔ البتہ اس کی فضیلت بیان کر دی گئی کہ جو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس موقع پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا اہم ترین سانحہ ہے جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ چونکہ 10 محرم یعنی عاشوراء کے دن اس واقعے کے پیش آنے کی وجہ سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ محرم کا مہینہ اور عاشوراء کا دن صرف اسی لیے مقدس ہے کہ اس مہینے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ تو سن 1 ہجری میں پیش آیا، جبکہ محرم کا مہینہ تو کائنات بننے کے پہلے ہی دن سے پچھلی شریعتوں میں مقدس و بابرکت چلا آ رہا ہے۔ اس ماہ محرم یعنی یوم عاشوراء کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے اور اس دن کو یوم زینا کہتے تھے۔ شروع اسلام میں جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، عاشوراء کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ عاشوراء 10 محرم کے دن ہی اللہ نے فرعون کو غرق اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے عاشوراء کا دن یہودیوں کے نزدیک اور موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں مقدس و بابرکت ٹھہرا۔ لہذا واقعہ کربلا کی وجہ سے محض ماہ محرم اور یوم عاشوراء کو افضل سمجھنا، اسے سوگ کا مہینہ سمجھ کر کالے کپڑے پہننا، شادی بیاہ اور دیگر خوشیوں کی تقریبات سے بچنا درست نہیں۔ عاشوراء کا دن کربلا کے واقعے کی وجہ سے مقدس نہیں بلکہ سیدنا حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے شرف و فضیلت کا مقام ہے کہ اللہ نے ان پاکیزہ نفوس کو ایسے دن شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا جو روز اول سے مقدس و محترم چلا آ رہا ہے۔